بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح، اس کا پس منظر، شان نزول گزشتہ درس میں عرض کیا گیا تھا۔ اس کے متعلق ایک طویل حدیث پاک ہے جس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے، اور صحیح بخاری شریف کے اندر جو چند طویل لمبی احادیث مبارکہ ہیں، عام طور پر احادیث جو ہیں وہ مختصر ہیں، چند جملوں پہ مشتمل ہیں، لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں جو لمبی ہیں اور کوئی خاص واقعہ ان میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، تو یہ بھی انہی احادیث مبارکہ میں سے جس کو امام بخاری نے طویل احادیث جو بخاری شریف میں بیان کی ہیں، اس میں تفصیل کے ساتھ اس سارے واقعہ اور اس واقعہ کے ضمنی واقعات، یعنی اس کے اندر جو مختلف واقعات رونما ہوئے ان کو یکجا کر کے بیان کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ امن و سلامتی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس اشارہ غیبی کو سمجھتے ہوئے حضور نے صحابہ اکرام کو جب خواب بیان کیا تو سب کے ارمان مچلنے لگے، جذبات بھڑکنے لگے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے۔ 6 سال گزر گئے تھے کہ مدینہ شریف والوں کے لیے پابندی تھی کہ وہ مکے میں نہیں آ سکتے، طواف نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی، صحابہ اکرام بھی تیار ہوئے۔ اب یہ بھی ممکن تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ جاتے، لیکن حالات ایسے تھے کہ مکہ والے، یہ بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ شرارت کریں گے اور عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جتنا زیادہ ممکن ہو، جتنے زیادہ لوگ ہوں، اتنا ہی پھر آگے سے شرارت کے چانسز کم ہوں گے۔ اس لیے حضور نے سب کو دعوت دی۔ تمام جو حلیف قبائل تھے، کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جو مدینہ منورہ کے ارد گرد رہتے تھے اور وہ اپنی وفاداری کا اظہار کرتے رہتے تھے، ان کو بھی دعوت دی کہ ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب موت کے منہ میں جانے والی بات ہے، یہ اب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آگے سے وہ جنگ کے لیے تیار ہوں گے تو وہ تو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے مختلف طرح کے بہانے بنانے شروع کر دیے، یہ ہے، وہ ہے، یہ مجبوری ہے، ایسے ایسے۔ بہرحال جو مخلص تھے وہ سب حضور کے ساتھ چلے۔ 1400-1500 کے قریب افراد جو ہیں وہ چل رہے ہیں، حدیبیہ میں پہنچ گئے، جس طرح کہ میں نے تفصیل سے پچھلے درس میں بیان کیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو دوران گفتگو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں نا، اگر لڑائی ہوئی تو یہ سب بھاگ جائیں گے۔ کہنے لگا کہ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جنگ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی تو یہ سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، آپ تنہا رہ جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے سنا تو پھڑک اٹھے،
صبر نہ کر سکے، اس کو سخت سست کہا اور کہا تو یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ بات چیت کرتے ہوئے نا، یہ بھی اسی حدیث میں ہے کہ وہ حضور کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا، تو اسی کے خاندان کے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے بھانجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے پاس کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی، سر پہ انہوں نے وہ خود جس کو کہتے ہیں ہیلمٹ لوہے کا ہوتا تھا وہ پہنا ہوا تھا، تو جب وہ حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پہ مارتے کہ تو یہ اپنے ناپاک ہاتھ حضور کی داڑھی مبارک کو لگا رہا ہے۔ تو اب انہوں نے چونکہ وہ خود پہنا ہوا تھا تو پہچانے نہیں جا رہے تھے، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو وہ ان کو پرانی باتیں یاد دلانے لگا کہ تو نے یہ کیا تھا، میں نے تجھ کے ساتھ یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ تو وہ حضور کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا تو صحابہ اکرام یہ بھی نہیں برداشت کرتے کہ اس کے ناپاک ہاتھ حضور کی داڑھی مبارک، حالانکہ وہ یہ عرب کا طریقہ تھا، اس طرح کسی کو یعنی اپنے خیال کے مطابق یہ کوئی بے ادبی نہیں کر رہا تھا، یا اس کی نیت یہ نہیں تھی جب کسی کو بات چیز منوانی ہو تو اس طرح اس کی داڑھی کو ہاتھ لگایا جاتا، لیکن صحابہ اکرام یہ بھی نہیں برداشت کر رہے کہ وہ کافر حضور کی داڑھی مبارک کو چھوئے، ہاتھ لگائے۔ بات چیت ہوتی رہی، بالآخر اس میں معاہدہ ہو گیا جس کو تفصیل کے ساتھ پچھلے ہفتے جو ہے بیان کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نمائندہ بن کے گئے تو کافروں نے کہا بھئی تم آ گئے ہو، تم طواف کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، حضور کے بغیر میں طواف نہیں کر سکتا۔ اب ادھر بات ہو رہی ہے، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غن تو بڑے خوش قسمت ہیں، وہ تو طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرا نہیں خیال کہ عثمان ہمارے بغیر طواف کرے گا۔ تو مسلمانوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جب عثمان مکہ پہنچ گئے ہیں تو ان کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے کون سی چیز مانے، کون سی رکاوٹ ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرا گمان نہیں ہے کہ وہ طواف کریں گے، وہ دل سے راہ ہوتی ہے نا۔ ادھر حضرت عثمان غنی انکار کر رہے ہیں، وہ پیشکش کر رہے ہیں کہ تم ہم طواف کر لو، لیکن حضرت عثمان غنی انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، میں حضور کے بغیر طواف نہیں کرتا۔ ادھر مسلمان بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ تو طواف کر رہے ہوں گے، اور حضور فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ میرے بغیر طواف نہیں کریں گے۔ دونوں کا دل ملے ہوئے ہیں اور دل میں ایک ہی سوچ ہے۔ وہی بات ادھر حضرت عثمان غنی کر رہے ہیں، ادھر حضور وہی بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت عثمان غنی کو جاتے ہوئے کوئی اسپیشل انسٹرکشن نہیں دی گئی تھی، ہدایت نہیں دی گئی کہ کہیں جا کے وہاں جذباتی نہ ہو جانا، میرے بغیر طواف نہ شروع کر دینا، لیکن عاشق تھے اور عاشقوں کی دنیا الگ ہوتی ہے، ان کا عشق یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس خانہ کعبے کے طواف سے تم نے میرے آقا کو روکا ہوا ہے میں اس کا طواف کروں۔ حضرت عثمان غنی واپس آئے تو کسی نے پوچھا بھی آپ نے تو طواف کر لیا ہوگا، اپنی پیاس بجھا لی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تم نے میرے متعلق بہت برا گمان کیا، میں اگر 1 سال بھی رہتا تو پھر بھی طواف نہ کرتا، کیونکہ حضور کے بغیر طواف نہیں کرنا۔ بہرحال معاہدہ ہو گیا۔ اب معاہدہ یہ ہے جو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ کافروں نے اپنی تمام سخت کڑی شرائط منوا لی ہیں اور مسلمانوں نے ان کی ساری باتیں مان لی اور دب کر صلح کر لی ہے، ان کی پیش کردہ شرائط پہ صلح ہو گئی ہے، دب کے صلح ہو گئی۔ مسلمان بڑے یعنی غم زدہ ہیں کہ ہم اس طرح کیوں صلح کر رہے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہرحال یہ کہ مکہ میں کچھ تو خون نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور پھر خاص طور پر نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس سے آگے جو اس کے ثمرات ہونے والے ہیں، جو نتائج آنے والے ہیں، اس کا جو رزلٹ نکلنے والا ہے، اس پہ حضور کی نگاہ تھی کہ اس کے کتنے دور رس نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں گے۔ اور اس میں ایک یہ حکمت بھی تھی، کیونکہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ایک مکمل نمونہ ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تاکہ یہ بھی ہو کہ بعض اوقات دیکھتے ہوئے کوئی چیز جو ہے وہ شکست معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ فتح ہوتی ہے، اور کبھی کوئی بظاہر فتح نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں شکست ہوتی ہے۔ اب اگر ہم کربلا کے واقعہ پہ نگاہ دوڑائیں تو بظاہر یزید کامیاب ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اعوان و انصار سب مددگاروں دوستوں کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، تو یزید کامیاب ہوا، لیکن حقیقت میں یہ اس کی ایک بہت بڑی ایسی ناکامی تھی کہ جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، اور حضرت امام حسین نے وہ کامیابی حاصل کی اس کی بھی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ تو یہ بھی ایک حضور کی زندگی میں ایک نمونہ آ جائے کہ بعض اوقات کوئی بازی ہار کے جیتی جاتی ہے اور کوئی جیت کے ہاری جاتی ہے، اور جس طرح حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ فقیروں کا یہ ہوتا ہے، سارے تو کہتے ہیں کہ بھئی ابھی جو کچھ ہے ابھی مل جائے، اور فقیر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ سب تم لے لو۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڑی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا۔ فقیروں کا یہ ہوتا ہے، تو یہ بھی حضور کی زندگی میں سارے نمونے موجود ہیں، تو یہ بھی ایک نمونہ آ جائے کہ کبھی مصلحت کے پیش نظر اس طرح بھی جو ہے وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر جو مکہ والوں نے شرائط پیش کی ان سب کو مان لیا، لیکن وقت نے بتایا کہ وہ تمام کی تمام شرائط ان کے خلاف گئیں، اور یہ بھی ایک یعنی حضور کی زندگی میں نمونہ ہو گیا کہ ایک آدمی مثلا حج عمرہ کے لیے جاتا ہے، اس نے احرام باندھ لیا ہے، اب وہ اگر وہاں نہیں پہنچ سکتا، کوئی ایسی رکاوٹ جس طرح کے بے شمار اس یعنی 1400 سال میں ایسے ہوا، کچھ لوگ کوئی بیماری آ گئی، کوئی رکاوٹ آ گئی، کہیں جنگ لگ گئی، کہیں رستے میں اور کوئی بہت سی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی، تو اب کیا ہو؟ تو یہ بھی حضور کی زندگی میں ایک واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی نہیں کر سکے تو اس کا قضا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ قربانی کے جانور جو تھے ذبح کیے، اور وہیں پہ حجامت بنوائی اور واپس تشریف لے آئے، اور معاہدے کے مطابق اگلے سال پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور 3 دن تک مکہ میں قیام فرمایا، عمرہ کیا۔ تو یہ بھی ایک سنت ہو گئی کہ اگر ایسی رکاوٹ پیدا ہو جائے کہ آدمی حج و عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور پھر وہ نہیں کر سکتا، تو اس کی قضا ہے، جب اس کو موقع ملے وہ اس کو قضا کر لے۔ تو یہ بھی اس میں ایک حکمت تھی۔ اور باقی جو شرائط جس کو سب سے زیادہ مسلمانوں کو جس سے غم ہوا، وہ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر یعنی مکہ میں رہنے والا کوئی بھی آدمی مسلمان ہو کے مدینہ شریف آ جائے تو اب ضروری ہوگا، آپ اس بات کے پابند ہوں گے کہ اس کو واپس کریں، کوئی بھی اس کو لینے کے آئے اس کے حوالے کریں، بھئی اس کو لے جاؤ۔ اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی دین سے پھر کے مرتد ہو کے مکہ چلا جاتا ہے تو مکہ والے پابند نہیں ہوں گے اس کے واپس کرنے کے، بلکہ اس کو پناہ دیں گے۔ اب اس شرط پہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو غم ہوا، اور یہ شرط جو ہے اس کو پھر مکہ والوں نے ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کر کے کہا بھائی ہم اس کو ختم کرتے ہیں،
آپ اس کو ختم کریں، ہم اس شرط سے وڈرا کرتے ہیں، ہم اس سے ختم کرتے ہیں۔ اور خود انہوں نے، وہ جس طرح میں نے بیان کیا کہ ایک صحابی وہ مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ شریف آ گئے، ان کو لینے کے لیے 2 آدمی آئے، حضور نے ان کے حوالے کر دیا، بھائی ٹھیک ہے معاہدہ ہے، ہم پابند ہیں۔ راستے میں گئے، انہوں نے ایک کو تو قتل کیا، دوسرا بھاگا اور مدینہ شریف آ کے انہوں نے پناہ مانگی کہ مجھے بچا لو۔ اب انہوں نے آ کے کہا حضور آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دیا، آپ نے مجھے واپس بھیج دیا، لیکن پھر جب دیکھا کہ نہیں، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ پھر بھی حضور مجھے ان کے حوالے کر دیں کہ کوئی آئے گا لینے کے لیے، وہ مدینہ شریف چھوڑ کے تو چلے گئے ایک جگہ سمندر کے کنارے، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان جا کے انہوں نے خیمہ لگا لیا اور وہاں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ اب وہ تو مدینہ شریف کی سلطنت میں نہیں تھا، مکہ شریف میں اور کچھ اس طرح کے مسلمان جو وہاں پہ رکے ہوئے تھے، جن کو روک کے رکھا ہوا تھا، ان کو پتہ چلا، وہ بھی سارے آ گئے، وہاں ایک خاصی بستی بن گئی، کافی آدمی جمع ہو گئے۔ اب مکہ والوں کو جو بھی ادھر قافلہ آئے وہ اس پہ حملہ آور ہو، تو ان کو تو گیا ناک میں انہوں نے دم کر دیا۔ تو انہوں نے پھر جب دیکھا کہ یہ تو اب ہمارا تجارتی رستہ ہی بند ہو گیا جس پہ سارا ان کا گزر بسر تھا، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کچھ آدمی بھیجے اور منت سماجت کی کہ یہ شرط ہم ختم کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو وہاں سے ہٹائیں، ان کو مدینے بلا لیں، مدینہ شریف یہ آ جائیں، وہاں نہ رہیں، وہاں تو ان کا رہنا جو ہے ہمارے لیے وہ موت کا سبب ہے۔ تو سب سے زیادہ جس پہ اعتراض تھا وہی وہ یعنی ان کی رسوائی کا سبب بنا، اور اس کے پھر خود ہی انہوں نے ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کر کے اس شرط کو موقوف اور ختم کرنے کا انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم اس شرط کو ختم کرتے ہیں اور آپ ان کو وہاں سے بلا دیں۔ تو ایسے حالات میں جب یہ صلح ہوئی ہے، بظاہر دب کے صلح ہو رہی ہے اور کافر اپنی شرائط جو تھے ان پہ صلح کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کو دکھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محبوب ہم نے آپ کو بڑی کھلی واضح روشن ایک شاندار فتح عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیات مبارکہ کو تلاوت کیا تو صحابہ اکرام تو پہلے جو تھے وہ بڑے غمزدہ تھے اور سمجھ رہے تھے کہ ہماری بڑی یعنی بے عزتی ہے، جس طرح ہم نے دب کے صلح کر لی ان کی شرائط پہ، ہمیں لڑنا چاہیے تھا، مقابلہ کرنا چاہیے تھا اس طرح سے۔ تو جب انہوں نے سنا تو اور حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا واقعی یہ فتح مبین ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں فتح مبین ہے۔ پھر حالات نے بتا دیا کہ یہ فتح مبین تھی، کیونکہ اس وقت کتنے 1400 تقریباً صحابہ اکرام ساتھ ہیں، حالانکہ اس وقت بھی اعلان عام کیا گیا تھا کہ سب جو بھی جا سکتے ہیں وہ ساتھ چلیں، تو 1400 ہوئے، یعنی میکسیمم یہ اتنے مسلمانوں کے لشکر میں مجاہد اتنے ہو سکتے تھے۔ لیکن اب 2 سال کے عرصہ میں مکہ شریف سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب آپس میں بات چیت ہوئی اور انہوں نے حالات کا رخ دیکھا یا جو کچھ بھی جس طرح انہوں نے قریب سے اسلام کو دیکھا، اور بہت سے دیگر قبائل جو تھے ان لوگوں نے بھی جب اسلام ان تک پہنچا، جب مکہ والوں سے سیز فائر ہو گیا اور جنگ موقوف کر دی گئی، دیگر طرف حضور نے توجہ کی، تو 2 سال کے بعد جب حضور مکہ کو فتح کرنے کے لیے چلے۔ اب یہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ چونکہ جنگ بندی 10 سال کے لیے تھی، لیکن 2 سال کے بعد کیوں ضرورت پڑی مکہ پر حملہ کرنے کی؟ کہ خود کافروں نے اس صلح کی شرائط کی خلاف ورزی کی، تو اس خلاف ورزی کے بعد حضور چاہتے تو فوراً حملہ کر دیتے، لیکن حضور نے پھر بھی پہلے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ بھئی تم نے خلاف ورزی کی ہے، یا تو اس کا مداوع کرو یا پھر اعلان کہہ دو کہ بھئی یہ صلح ختم، تاکہ حضور پر معاہدے کی خلاف ورزی کا کوئی دشمن بھی الزام نہ دے سکے۔ تو جب حضور کا پیغام پہنچا تو انہوں نے جوش میں آ کے کہہ دیا ٹھیک ہے بھئی صلح ختم ہو گئی۔ اب کہہ تو دیا لیکن بعد میں پچھتائے، پھر آ کے کہنے لگے جی اس کو آپ پھر ریونیو کریں معاہدے کو۔ فرمایا بس اب وقت گزر چکا ہے، تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے بعد خود اپنی زبان سے بھی اس کے ختم ہونے کا، معاہدے کا ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔
تو اب حضور جب 2 سال کے بعد چلے ہیں تو 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ ہے، یعنی کم از کم بھی 7 گنا اس سے بڑھ گیا۔ تو اس وقت 1400 میکسیمم، زیادہ سے زیادہ 1400 مجاہد میسر آ سکے تھے، اب 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور اس کے بعد پھر پورے عرب کے اندر اور پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ پھیلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محبوب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی، بڑی کھلی واضح شاندار فتح عطا فرمائی۔ لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بخش دے ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، جو پہلے ہو چکے آپ کے ذنب اور جو بعد میں ہونے والے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، یعنی صراط مستقیم پر آپ کو برقرار رکھے، جس طرح آپ پہلے ہیں اسی طرح برقرار رکھے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی قوی مدد فرمائے۔ اب ان آیات میں ایک بڑی قابل غور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ ذنب عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے گناہ، کہ اب ترجمہ اگر سادہ اس طرح کیا جائے بغیر اس کے باقی دلائل، باقی قرآن پاک کی آیات، احادیث، شرعی جو اصول ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا جائے اور سب کچھ سے صرف نظر کر کے اگر ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنے گا تاکہ بخش دے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے وہ گناہ جو پہلے ہو چکے اور جو بعد میں ہونے والے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا بھی آپ کے سارے گناہ معاف، جو پہلے کیے ہیں وہ بھی اور جو بعد میں کریں گے وہ بھی سب معاف۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کسی اور کے لیے یہ اعلان نہیں کیا گیا۔ لیکن اب اس میں یہ دوسری طرف پھر یہ ہے کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ کیے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، اور یہ ہے کہ ابھی بعد میں اور بھی کرنے تھے معاذ اللہ، جن کی معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اعلان فرما دیا۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہر نبی کے بارے میں یہ اجماع امت ہے کہ تمام نبی معصوم ہیں، انہوں نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا، نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ، نہ جان بوجھ کر اور نہ بھول کر گناہ جو ہے انہوں نے نہیں کیا۔ اب پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اب علماء کرام نے اس کی مختلف جو ہیں وہ توجیحات بیان کی ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کی مغفرت کا اعلان کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا۔ تو اب اس میں مختلف علماء کرام نے اس کی توجیحات بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل مقصد سب کا یہی ہے کہ ایک جو غلط فہمی اس سے پیدا ہو رہی ہے اس کو دور کیا جائے۔ اب اپنے اپنے ذوق کے مطابق سب نے اس کی توجیحات کی ہیں، مقصد صرف اور صرف محبت رسول ہے۔ محبت رسول میں ڈوب کر مفسرین کرام نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے لیغفر لک اللہ، لام سبب کا، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سبب سے بخش دے، ما تقدم من ذنبک وما تاخر،
آپ کے پہلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ، یعنی پہلوں نے جو گناہ کیے ان کے بھی گناہ آپ کے سبب سے، آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں یعنی امت، ان کے بھی گناہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سبب سے بخش دے۔ اب پہلے جو ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ سے لے کر حضرت آدم اور حضرت حوا تک، ان میں سے جو انبیاء کرام ہیں وہ تو ظاہر بات ہے وہ سب کے سب معصوم ہیں، ان سے تو گناہ نہیں ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے علاوہ جو حضور کے آباء و اجداد میں حضرت آدم اور حضرت حوا سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک آتے ہیں، ان میں سے جو غیر نبی ہیں ان سے ممکن ہے کچھ گناہ ہوئے ہوں، کچھ لغزشیں ہوئی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ان تمام کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا۔ حضور کے آباء و اجداد جو غیر نبی ہیں ان سے جو گناہ ہوئے، حضور کے صدقے میں ان سب کو معاف کر دیا۔ اسی طرح اب حضور کے بعد حضور کے صدقے میں حضور کی جو قیامت تک آنے والے، ان کی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش فرما دی۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خلاف اولا باتیں ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کے پیش نظر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا۔ اب خلاف اولا کہتے ہیں کہ دو کام ہیں، دونوں جائز ہیں، دونوں کر سکتے ہیں، ایک ان میں سے بہتر ہے، ایک اس سے کم تر ہے دونوں ثواب کے کام۔ تو اب ہم ان میں سے جو بھی کریں ہمارے لیے تو بہرحال ایک میں کم ثواب ہوگا، دوسرے میں اس سے زیادہ ثواب ہوگا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کے پیش نظر جو اعلیٰ، اس کو چھوڑ کے ادنا جو کام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا، تو اس پر ذنب کا اطلاق کیا گیا اور اس کی بھی مغفرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ اب حالانکہ دیکھیے وہ گناہ نہیں ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے، اور لیکن ایک اس سے بہتر جو ہے وہ ہو سکتا تھا، تو وہ اعلیٰ کو چھوڑ کر اس سے کم تر جو ہے اس کو اختیار کیا گیا، تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی مغفرت کا اعلان۔ اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کام کیا ہے تو وہ بھی کسی مصلحت کے پیش نظر، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام بھی جائز ہے۔ مثلا دیکھیے سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کھائے، بیٹھ کر پیے، کھڑے ہو کر کھانا پینا یہ خلاف سنت ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً چند ایک مواقع پہ کھڑے ہو کر کوئی چیز تناول فرمائی، یعنی کھائی یا پانی پیا، تو اب یہ بیان جواز کے لیے تھا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے، خاص طور پر اگر کوئی مجبوری ہو تو مجبوری کے تحت کھڑے ہو کر کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب اس کی وجہ کیا، محدثین کرام نے یہ بیان کی کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پہ بیٹھ کر پیشاب کرنے سے جسم پر یا کپڑوں پر چھینٹے پڑنے کا خطرہ تھا،
یا یہ ہے کہ ممکن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹانگوں میں گھٹنوں میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے بیٹھ نہ سکتے ہو، تو اب یہ کام مجبوری کے تحت کیا گیا۔ بعض اوقات کھانا یا پینا جو ہے بغیر مجبوری کے بھی، تو یہ اصل میں جو کھانا پینا ہے یہ تو یعنی صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام جائز ہے۔ تو جب حضور بیان جواز کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا ثواب مل رہا ہے، ایک گویا فرض ادا کر رہے ہیں حضور کے، یہ بتا دیں کہ ہاں یہ کام بہتر اس طرح ہے لیکن اس طرح بھی تم کر سکتے ہو۔ تو ہم اگر وہ کریں گے، اب بیٹھ کر کھانا تو سنت طریقہ ہوگا، کھڑے ہو کر کریں گے تو وہ خلاف اولا ہوگا، بھئی نہیں ایسے نہیں چاہیے، کرنا نہیں چاہیے، بیٹھ کے پینا چاہیے، کھڑے ہو کے پئیں گے تو یہ بہتر نہیں ہے، بھئی یہ یعنی اس کو مکروہ تنزیہی کہہ لیں، ناپسندیدہ ہے، بھئی ایسے نہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کام کھڑے ہو کر اگر کہیں کھایا ہے یا پیا ہے تو بیان جواز یہ بتانے کے لیے کہ یہ جائز ہے، تو حضور کے لیے وہ خلاف اولا بھی نہیں ہے، بلکہ حضور کو اس کے کام کرنے پر فرض کا ثواب مل رہا ہے کہ ایک فرض حضور تبلیغ کر رہے ہیں کہ یہ کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ بظاہر خلاف اولا، یعنی خلاف اولا بھی نہیں بلکہ وہ کام جو بظاہر خلاف اولا نظر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو بہرحال یعنی اس سے جو بظاہر معنی نظر آتا ہے وہ اس کا مراد نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ کوئی گناہ ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد کوئی گناہ کیا ہے، نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ، نہ عمدن نہ سہون، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر کوئی گناہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گناہوں سے معصوم رکھا۔ اب اس کے بارے میں ہمارے علماء نے جو لکھا ہے عقیدہ کیا ہے، بہار شریعت کے اندر مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، اب دیکھیے اس طرح ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات مثلا یہ عام کہا جاتا ہے بھئی ہم اگر بھول گئے تو کیا ہوا، معاذ اللہ یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر صرف قرآن پاک میں ہے، اس کو پڑھتے ہوئے اس کا ترجمہ تشریح کرتے ہوئے اسی طرح، اس کے علاوہ یہ کہنا کہ جی ہم بھول گئے تو کیا ہوا، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیے فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کا ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال، مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل پہ جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع فرمائیں، یعنی اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جس طرح چاہے ذکر کرے، وہ اس کے بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں جس طرح چاہیں وہ تواضع انکساری کرے۔ دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود، یعنی وہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اس کا بظاہری معنی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ کہ، اور اگر کوئی دوسرا کہے گا تو اب اس کے علاوہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ترجمہ تشریح کرتے ہوئے ویسے کوئی ہم کہیں کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تو یہ سخت گناہ اور حرام ہے جو کفر تک پہنچانے والا ہے۔ آدم علیہ السلام اگر کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، کہ یا رب ذوالجلال ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے۔ اب اگر کوئی اٹھ کے کہ آدم علیہ السلام ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا تھا، تو یہ سخت گناہ اور کفر تک پہنچانے والا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ مالک ہے، جو چاہے وہ کہے، اور وہ اس کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرتے ہیں، جو دوسرا ان کو اس طرح نہیں کہہ سکتا۔ آگے فرماتے ہیں پھر ان کے یہ افعال جن کو لغزش اور ذلت سے تعبیر کیا گیا، ہزارہا حکم و مسالے پر مبنی، اس میں بہت سی حکمتیں اور مسلطیں ہیں، ہزارہا فوائد و برکات کے مثمر ہوتے ہیں۔ ایک لغزش ابینا آدم علیہ السلام کی دیکھیے، یعنی آدم علیہ السلام سے ایک وہ لغزش جس کا قرآن پاک میں ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا ہے، اور انہوں نے اس کا پھل کھایا۔ تو یہ جو لغزش ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا فناسی ولم نجد لہ عزما، کہ آدم علیہ السلام ان سے نسیان ہوا، بھول گئے، اور ان کا ارادہ نہیں تھا۔ گناہ ہوتا ہے ارادے کے ساتھ، بغیر ارادے کے جو ہے گناہ نہیں ہوتا۔ اب اگر آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب کیا کرے بھائی؟ 60 روزے مسلسل اس کے کفارے میں رکھے، اور ایک اس کا پھر قضا 61 روزے رکھے، اور اگر بھول گیا، اس کو یاد نہیں ہے، پورا گلاس بھی پی لیا، روٹی بھی کھا لی، سب کچھ، روزہ پھر بھی باقی ہے۔ تو یہ ہے بھول کر اور جان بوجھ کر کرنے میں، کہ جان بوجھ کر ایک گلاس بھی پی لیا، ایک لقمہ کھا لیا تو روزہ گیا، اور کفارہ بھی دینا پڑے گا، بغیر وجہ کے توڑا، اور بھول کے کھا بھی لیا، پی بھی لیا تو پھر بھی روزہ باقی ہے۔ تو فرمایا فناسی ولم نجد لہ عزما، کہ آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا، ان کا عزم اور ارادہ نہیں تھا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی کہے گا تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک لغزش آدم علیہ السلام کی اس کو دیکھیے، اگر نہ ہوتی، اس میں حکمت کیا تھی؟ تو آدم علیہ السلام جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں مصوبات کے دروازے بند رہتے ہیں سب کا۔ تو یہ ایک ہی ہے نا، آدم علیہ السلام ایک دانہ نہ کھاتے تو یہ کروڑوں اربوں دانے کہاں سے آتے؟ یہ سب اربوں دانے جو ہیں آنا تھا انہوں نے، اور اس کا سبب یہ تھا آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے یہ پیارے بندے ہیں، تو انبیاء کرام سے جو کام جن کو لغزش کا اطلاق کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، وہ جس طرح کہے چاہے کہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، وہ جس طرح چاہے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کریں۔ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ ان پر اس بات سے تان کرے یا اس کا اس طرح ذکر کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے مغفرت کلی کا اعلان کر دیا، یعنی یا تو یہ ہے کہ حضور کے صدقے میں اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے گا، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بظاہر خلاف اولا کام کیے ہیں، حقیقت میں وہ خلاف اولا بھی نہیں تھے، ان کی بھی مغفرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان عام فرما دیا۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، عطا فرمایا، جو حضور کے علاوہ کسی نبی اور رسول کو بھی میسر نہیں ہوا۔ اسی لیے دیکھیے جب قیامت کا دن ہوگا تو مخلوق خدا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ آپ سفارش کریں، تو وہ فرمائیں گے نفسی نفسی۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سے تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، وہ سب کہیں گے نفسی نفسی، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا وہاں ظہور ہو رہا ہوگا۔ لیکن حضور کے پاس جب آئیں گے تو حضور فرمائیں گے آنا لہا، یہ میرا ہی کام ہے۔ حضور اس وقت بھی مطمئن ہوں گے کہ دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے مغفرت کلی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے طور پر اس چیز کو بیان کیا۔ چنانچہ دیکھیے کئی احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست لم یؤتہن احد کان قبلی، کہ مجھے باقی انبیاء کرام پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی، کہیں 5 کہیں 6 کہیں مختلف چیزیں میں، یعنی مختلف چیزیں ہیں جن کا مختلف احادیث میں ذکر ہے۔ اس میں جو ہے وہ 6 چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سابق انبیاء کرام پر 6 چیزوں میں فضیلت دی ہے، وہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ فرمایا غفر لی ما تقدم من ذنبک وما تاخر، پہلی فضیلت یہی بیان کی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مغفرت کلی، مغفرت عامہ کا اعلان کر دیا۔ اب اس کا جو بھی مفہوم ہے کہ حضور کے صدقے میں اگلے پچھلوں کے گناہ یا حضور کے بظاہر جو خلاف اولا کام تھے ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کر دیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ایک ایسی فضیلت شمار کی ہے کہ فرمایا کہ یہ پہلے کسی کو نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ آگے اور چیزوں کا ذکر ہے، وہ احلت لی الغنائم ولم تحل لاحد کان قبلی، میرے لیے غنیمت کو، مال غنیمت جو جنگ میں کافروں کا مال آتا ہے اس کو حلال کیا گیا۔ پہلے حلال نہیں تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی اس کو جمع کرو، اس کو آگ لگا دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ آگے فرمایا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرُ الْأُمَمِ، میری امت کو تمام امتوں سے بہترین امت بنایا گیا، قرار دیا گیا۔ یہ بھی حضور کی فضیلت ہے، فرمایا یہ پہلے کسی کو نہیں ملی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا۔ اب پاک کرنے والی کس طرح ہے کہ اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کر لو، زمین پہ مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیر لو، دونوں ہاتھوں پہ پھیر لو، ایک دفعہ مار کے چہرے پہ پھیرو، دوبارہ دونوں ہاتھوں پہ پھیر لو، مسح کر لو، تو تیمم ہو گیا۔ اگر پانی نہیں ملتا یا پانی استعمال نہیں کر سکتے تو جب تک پانی نہیں ملتا، جب تک استعمال نہیں کر سکتے، اس وقت تک جب بھی وضو اور غسل کی ضرورت پڑے تیمم کر لو، تو یہ پاک کرنے والی ہو گئی۔ اور مسجد کی جو بھی پاک صاف جگہ ہے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتوں کے لیے خاص جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی تھیں وہیں پہ وہ عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ نہیں۔ حضور کی امت کے لیے ساری زمین کو پاک کرنے والی اور مسجد بنا دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ خاص جو مسجد ہے وہاں پہ ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن جہاں تک جواز کا تعلق ہے، گھر میں ہو، بازار میں ہو، کوئی بھی پاک صاف جگہ ہے، صحرا میں ہے، تو کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ بھی حضور کی ایک خاص فضیلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ وَأُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ، حضور فرماتے ہیں مجھے ہر چیز کثرت کے ساتھ، کوثر ایک تو حوض کوثر ہے، اور ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر عطا فرمائی، کثرت کے ساتھ عطا فرمائی۔ یہ بھی حضور کی ایک خصوصیت۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی کہ دشمنوں پہ میرا رعب پڑ جاتا ہے، یہ بھی حضور کی فضیلت۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَصَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَن دُونَهُ، آگے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں تمہارے اس صاحب یعنی حضور کی، فرمایا میری جان ہے، اس کی قسم میرے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا۔ والذی نفسی بیدہ ان صاحبکم لصاحب لواء الحمد، جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم تمہارے یہ صاحب یعنی فرمایا میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جس کے نیچے آدم علیہ السلام اور اس کے علاوہ سب اس کے نیچے، یعنی سب حضور کی قیادت میں ہوں گے، حضور کے تابع ہوں گے، حضور کی قیادت میں سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
فضیلت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بہت بڑی فضیلت شمار۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آسمان والوں اور تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ لوگوں نے کہا اے عباس، آسمان والوں پر آپ کی فضیلت کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کے متعلق اور آسمان والوں کے متعلق فرمایا اور فرشتوں میں سے جس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِي جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، کہ فرشتوں سے فرمایا کہ جس نے یہ کہا نا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا بے شک ہم نے آپ کے لیے روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے ذنب یعنی بظاہر خلاف اولا سب کام معاف فرما دے۔ لوگوں نے حضرت ابن عباس کی حضور کی انبیاء پر کیا فضیلت ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے متعلق فرمایا ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا ہے۔ سو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث فرمایا، یعنی اس کو بھی جو لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ایک یعنی فضیلت، اس کو حضرت ابن عباس نے شمار کیا۔ اب دیکھیے، اب اس کے بارے میں آخر میں یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ترجمے جو ہیں درست ہیں۔ اگر یہ کیا جائے کہ حضور کے صدقے میں اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہوں گے، یا حضور کے جو بظاہر خلاف اولا کام ہیں ان کی مغفرت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان عام فرما دیا، دونوں معنی درست ہیں، کیونکہ حقیقی جو معنی ہے چونکہ وہ نہیں ہو سکتا تو اب اس کے آگے جو ہے اپنے اپنے مزاج، چونکہ نیت درست ہے، نیت ایک ایسی جو غلط فہمی پیدا ہونے والی ہے اس کو دور کرنا ہے، تو درست نیت کے ساتھ جس نے اپنی اپنی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ نیت ان کی درست ہے۔ اب یہاں ایک اور بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اب اس میں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یعنی یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہوا تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کیا، تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے علماء نے کوشش کی، محنت کی، اس کے مختلف معنی بیان کیے۔ تو یہ اصل میں محبت کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، کہ حضور کے متعلق ذرا بھی کوئی ہلکا سا خیال بھی دل میں آ گیا تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ایمان کو بچانے کے لیے یا حضور کے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کی۔ اور ایک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پہ فتاوی رضویہ میں تفصیل کے ساتھ لکھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک ہندو تھا، اس نے اسی آیت کو دلیل بنایا۔ اس کا ظاہر معنی تو یہی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قرآن پاک میں دو جگہ دو آیات پہلے گزر چکی ہیں، ایک تو اس سے پچھلی سورہ محمد میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ محبوب اپنے ذنب کی مغفرت مانگیے، یعنی وہی ہے خلاف اولا کام، اور مومن اور مرد اور عورتیں ان کے لیے وہاں بھی استغفار کا لفظ ہے کہ استغفار کیجیے۔ اسی طرح اس سے پہلے 24ویں پارے سورہ المومن وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یہ الفاظ۔ تو ان تین آیات کو لکھ کے اس ہندو نے
کہا کہ معاذ اللہ تمہارے نبی گناہ کیا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا علمی طور پر دلائل کے ساتھ رد کیا کہ تمہاری یہ بات غلط ہے، جو تم سمجھے ہو وہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ تو اب اس سے ایک بات اور بھی وہ واضح ہوئی کہ قرآن پاک کو پڑھ کر قرآن پاک کی کسی آیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقص، کوئی عیب نظر آنا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فلاں نقص تھا، فلاں عیب تھا، یہ کمی تھی، یہ کوتاہی تھی، یہ کفار والی ذہنیت ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھ کے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب نظر آتے تھے، نقص نظر آتے تھے، کمیاں نظر آتی تھیں، کوتاہیاں نظر آتی تھیں، اور محبت والوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ حضور کی طرف سے، اللہ کے پیاروں کی طرف سے دفاع کیا کرتے تھے۔ اب یہاں دو چیزیں، دو رستے الگ الگ ہو گئے۔ کفار کا کیا ہے کہ ان کو قرآن پاک میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص، عیب، کمیاں، کوتاہیاں نظر آتی ہیں، اور محبت والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ شدہ مداں ہے۔ سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم آیتوں کے بارے میں کہتے ہو کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ فلاں نقص تھا، فلاں کمی تھی، فلاں کوتاہی تھی، فلاں عیب تھا۔ وہ فرماتے ہیں شدہ مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں، کہ ہر شد، ہر مد، ہر زیر، ہر زبر اس میں حضور کی شان پوشیدہ ہے۔ شدہ مداں زیراں زبراں شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی، خاصاں رمضاں پائیاں۔ جو محبت رسول میں ڈوب کر قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، تو اس کو ہر آیت میں، ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر لفظ میں، ہر شد میں، ہر مد میں، زیر میں، زبر میں، پیش میں، جزم میں اس کو اپنے آقا کی شان نظر آتی ہے۔ تو محبت والوں کو تو اپنے آقا کی شان نظر آتی ہے، اور جن کے دل میں محبت نہیں ہوتی، نفرت ہوتی ہے، اور عقیدت نہیں ہوتی، دشمنی ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، ان کو پھر عیوب نظر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہر دور میں ایسے ہوتا رہا ہے، ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کا دور ہے، اور کوئی عام آدمی بھی نہیں، مدینہ شریف کے ایک محلے کی مسجد کا ایک امام امامت کرتا ہے، اور وہ کیا ہے، ہر روز صبح کی نماز میں وہ یہ سورت پڑھتا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اب یہ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے، یہ 30ویں سپارے میں یہ سورت ہے، سورہ عبس۔ اس کے یہ تیسری سورت ہے 30ویں سپارے کی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بڑے بڑے رؤساء کو جمع کیا ہوا تھا، بڑے بڑے رئیس اور سردار، ان کو جمع کیا ہوا تھا، ان کو تبلیغ فرما رہے تھے۔ اچانک حضور کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہ آگے، اب وہ نابینا تھے، دیکھ تو سکتے نہیں تھے، تو انہوں نے آ کے پکارنا شروع کیا، حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، مجھ پہ نظر کرم فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ یہ بات ناگوار گزری کہ دیکھو میں کتنا اہم کام کر رہا ہوں، ان کو پتہ نہیں ہے، اور انہوں نے آ کے پکارنا شروع کر دیا، اس میں آ کے دخل اندازی کی ہے، کچھ نہیں فرمایا، صرف ذرا طبیعت پہ یہ بات ناگوار گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تربیت فرمائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے تربیت نہیں کرنی تو کس نے حضور کی تربیت کرنی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کے انداز میں یہ فرمایا کہ میرے محبوب کی طبیعت پہ یہ ناگوار بات گزری، اور چہرے پہ اس کے آثار
ظاہر ہوا. عبس و تولا یعنی چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور انہوں نے پیٹھ پھیر لی. ان جاءہ الاعمی کہ نابینا آیا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہے یہ کافر اگر نہیں ایمان لاتے تو جائیں جہنم میں، اپنے لیے جہنم خرید لیں. جو آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں ادب سے محبت سے آتے ہیں آپ ان پہ توجہ فرمایا کریں، ان پہ نظر کرم فرمایا کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طبیعت کے انداز میں، گویا یوں کہہ لیجئے کہ پیار اور محبت کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطاب فرمایا. اب اس کو مثال ہوتی ہے، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ بیٹے نے امتحان دینا ہے تو وہ پڑھ رہا ہے. رات کو 3 بجے باپ سویا ہوا اٹھتا ہے تو دیکھا بیٹا پڑھ رہا ہے. تو باپ کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں، پاس ہو جاؤ گے، سو جاؤ، ابھی سونے کا ٹائم ہے، کچھ آرام بھی کر لیا کرو. تو اب بظاہر جھڑکا جا رہا ہے لیکن اس میں محبت ہے کہ باپ پہ یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ بیٹا وہ آرام نہیں کر رہا. تو وہ جو اس کی تربیت کی جا رہی ہے، بھائی ٹھیک ہے پڑھا بھی کرو لیکن کچھ آرام بھی کیا کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی. تو اب اس کو کوئی بنیاد بنا کے کہے بھائی دیکھو وہ اس کو جھڑک رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی تربیت فرما رہا. یہ تو ہے نا محبت والوں کے لیے. اور جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی، عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و اللہ کے محبوب ہیں. وہ تو محبوب تو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی سے بھی غلطیاں ہوا کرتی تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جھڑکا کرتا تھا. یہی اس کی نیت تھی. اب مدینہ شریف کی مسجد کا امام ہے اور روز یہ صورت پڑھتا ہے. لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور یہ بات آدمی کو گڑبڑ سا لگتا ہے، روز یہی صورت پڑھتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا لیا اور بلا کے پوچھا بھائی یہ اتنا قرآن پاک ہے اور ایک ہی صورت تم روزانہ کیوں پڑھتے؟ کہنے لگا یہ قرآن پاک نہیں ہے. فرمایا ہے تو قرآن پاک، اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ تیرے دل میں کھوٹ ہے جو تجھے مجبور کرتی ہے. فی قلوبہم مرض، وہ جو دلوں کے اندر مرض ہے نا وہ مجبور کرتا ہے تمہیں، تیری نیت درست نہیں ہے. اور تیرے لیے پھر عمر کا یہی فیصلہ ہے. اس کو ٹھکانے لگا دیا. تو یہ مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک وہی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ایک ہی قرآن پاک ہے، اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ سوچ کا انداز مختلف ہے. محبت والوں کو ہر آیت میں اللہ کے محبوب کی شان نظر آتی ہے، اور جن کے دل محبت سے خالی ہیں، جن کے دلوں میں بغض ہے، ان کو قرآن پاک کی بہت سی آیات میں کمیاں نظر آتی ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ فلاں کمی تھی، یہ اختیار نہیں تھا، یہ علم نہیں تھا، یوں نہیں تھا، وہ نہیں تھا. ان کو پھر کمیاں کوتاہیاں نظر آتی ہیں. اس لیے قرآن پاک ایک ہے لیکن سوچ کے انداز سے پھر آگے جو ہے اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا مقدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت عطا فرمائے.